بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ اگر تیزابیت سے بچنا ہے تو ہمیشہ پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہ کھائیں اور اپنے بستر کے سرہانے کو بلند رکھیں۔ تازہ پانی میں ہلدی شامل کر کے پینے سے بلغمی دمہ دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر جھریاں آنے لگے تو چہرے پر کھیرا رگڑ لیں۔ چہرہ کچھ ہی دنوں کے اندر جوان اور تر و تازہ نظر آنے لگے گا۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ کی مالش کرو، پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو اس کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ بہانے والی جگہ کو نیم کے پتوں کے پانی سے دھونے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض ختم ہو جائے گی۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی خول رکھ دو، چوہے خود ہی بھاگ جائیں گے۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جگہ جگہ پر چیونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل لگا دیں۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ بخار کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ گھر سے کیڑے مکوڑے دور بھگانے کے لیے جامن کی لکڑی جلا کر ایک بار دھونی دیں۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو، آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ شام کے وقت سیب مت کھایا کرو، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کی دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں رہتا، اس لیے ہمیشہ کم بولیں۔ ادرک کا روزانہ استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت جلد بڑھنے لگتا ہے۔ قبض کی شکایت رہتی ہو تو پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لیا کرو، قبض ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کا جوس پیو۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل کی جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجور کا استعمال کریں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ دودھ کے ساتھ لال زیرہ کھا لینے سے زخم جلدی بھرنے لگتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ کمر اور پیٹ کی چربی نہ بڑھے تو روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو۔ اگر آپ اپنے گردے ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت واش روم سے ہو لیا کریں۔ سکون کی نیند چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ کر سویا کریں۔ شوگر کم ہونے کی وجہ سے انسان کو چکر آنے محسوس ہوتے ہیں اور انسان اچانک گر جاتا ہے اور ٹھنڈے پسینے بھی آنے لگتے ہیں۔ ان چیزوں کو نظر انداز مت کریں ورنہ ایسی حالت میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ دن میں 2-3 مرتبہ سے زیادہ کھانا مت کھائیں۔ سونے سے پہلے کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کرنے سے آنکھیں تھکتی ہیں اور نیند سکون کی آتی ہے۔
بیت الخلا میں کپڑے لٹکے رہنے نہ دیں ورنہ آپ کسی بیماری میں لاحق ہو سکتے ہیں۔ کلونجی کے دانے میٹھے چاولوں میں ڈال کر کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کیا کرو، آپ کے پٹھے مضبوط رہیں گے۔ دودھ کی ملائی چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کو سونے سے قبل چائے پینے سے دماغ کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کچی ہری مرچ جسم کی چربی پگھلاتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑے سے سونف کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس چاٹ لیا کرو، طاقت بڑھے گی۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے مت جایا کرو کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ملتانی مٹی گیلے سر پر لگانے سے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ زیادہ دیر پاؤں کے بل بیٹھنے سے نظر اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔